باب نمبر 6، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. عقد نکاح کے وقت مہر میں شرطیں لگانا۔ وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرط. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حقوق کے ختم ہونے کے مواقع شرطوں کے وقت ہیں اور تیرے لیے وہ ہے جو تو نے شرط کی۔ وقال المسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال حدثني وصدقني ووعدني فوفى لي. اور مسور رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے اپنے ایک داماد کا ذکر کیا اور اس کے دامادی نبھانے میں اس کی تعریف کی اور بہت اچھی تعریف کی۔ فرمایا اس نے مجھ سے بات کی تو اسے سچ کر دکھایا اور مجھ سے وعدہ کیا تو مجھ سے پورا کیا۔ فوائد نمبر 1، وقال عمر ان مقاطع الحقوق، یہ تعلیق ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 16449 نے بسند بیان کیا ہے۔ فتح الباری میں اسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول قرار دیا ہے۔ یہی فیصلہ ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 16454 نے عمر بن عبد العزیز سے بھی روایت کیا ہے۔ ابو الزناد نے بیان کیا ہے کہ ایک عورت اپنے خاوند کے ساتھ جھگڑا لے کر عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے پاس آئی، جس نے اس سے نکاح کرتے وقت اس کے اپنے گھر میں رہنے کی شرط کی تھی۔ پھر اس نے چاہا کہ اسے وہاں سے نکال لے تو عمر رحمہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے اپنے گھر میں رہنے کا حق ہے تو اسے وہاں سے نہ نکالے، اور کہا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے، اگر تو نے احد پہاڑ کے برابر سونے کی شرط کے ساتھ اس کی شرمگاہ کو حلال کیا ہوتا تو میں تم سے اس عورت کے لیے اسے وصول کرتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کسی عقد کے وقت کوئی شرط قبول کر کے عقد کرتا ہے تو اس وقت وہ خود اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ اب اسے اس کے مطالبے کا کوئی حق نہیں۔ مثلا خامد کا حق ہے کہ بیوی کو اپنے گھر لے جائے یا جس شہر میں جائے ساتھ لے جائے، لیکن اگر نکاح کے عقد کے وقت عورت کی طرف سے شرط لگائی جاتی ہے کہ میں اس شرط پر نکاح کرتی ہوں کہ جس گھر میں میں رہ رہی ہوں یہاں سے مجھے نکالا نہیں جائے گا، اور خامد اس شرط کو قبول کر کے نکاح کرتا ہے تو اس شرط کے ساتھ اس کا یہ حق ختم ہو گیا، اب وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ یاد رہے کہ اس سے مراد ایسی شرطیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ مثلا کوئی عورت اگر اس شرط پر نکاح کرے کہ پہلی عورت کو طلاق دو تو چونکہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس لیے یہ شرط معتبر نہیں ہوگی۔ بعض اہل علم نے کہا کہ عقد کے وقت کی ہوئی شرط کو پورا کرنا مروت اور مکارم اخلاق کا تقاضا ہے مگر واجب نہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اور دوسرے محدثین کا یہی فیصلہ ہے کہ نکاح ہو یا بیع یا کوئی معاملہ جب آدمی عقد کے وقت کوئی شرط قبول کرتا ہے تو شرط کی وجہ سے اس کا حق ختم ہو جاتا ہے، اب وہ اس کا تقاضا نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، اس کی تفصیل کتاب الشہادات کے باب نمبر 29 میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 2721، حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب شرطوں سے زیادہ پوری کی جانے کی حقدار وہ شرطیں ہیں جن کے ساتھ تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ عقد نکاح کے وقت قبول کی ہوئی شرط پورا کرنا نہایت ضروری ہے، خواہ وہ مہر کی صورت میں ہو یا نفقہ کی صورت میں یا کوئی اور شرط جو کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو۔